بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بار کی عمران سیریز ناول بائے مظہر کلیم MA، پارٹ 1۔ خاور۔ ٹیکسی کے رکتے ہی خاور دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس نے میٹر دیکھ کر ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن دبایا اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر سرمئی رنگ کا انتہائی جدید تراش کا خوبصورت سوٹ تھا، بے داغ سفید قمیض، سرمئی چھوٹے پھولوں والی ٹائی کے ساتھ ساتھ آنکھوں پر براؤن شیڈڈ میں اور جدید فریم کی اینک نے اس کی وجاہت میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد پھٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک باوردی ملازم باہر آ گیا۔ جی فرمائیے، ملازم نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فرحاد صاحب ہوں گے، ان سے کہو کہ خاور آیا ہے۔ خاور نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ آپ سر، آئیے سر، صاحب تو آپ کے کافی دیر سے منتظر ہیں، ملازم نے چونک کر کہا، پھر تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا جیسے وہ خاور کو اس چھوٹی سے اندر لے جانے کے لیے راستہ دے رہا ہو۔ پھاٹک کھولو، میں سر جھکا کر کبھی کسی مکان میں داخل نہیں ہوا، خاور نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری سر، ابھی کھولتا ہوں، ملازم نے پشیمان سے لہجے میں کہا، اور جلدی سے آگے بڑھ کر وہ چھوٹی کھڑکی سے کوٹھی کے اندر آ گیا اور چند لمحوں کے بعد پھاٹک کھل گیا۔ خاور اطمینان سے قدم بڑھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کوٹھی رقبے میں تو کافی بڑی تھی، لیکن اس کا طرز تعمیر قدیم انداز کا حامل تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوٹھی آج سے 30-35 سال پہلے تعمیر کی گئی ہو۔ ویسے کوٹھی کا رنگ و روغن اور اس کی سجاوٹ بے حد سلیقے سے کی گئی تھی۔ وسیع اور عریض پورچ میں دو بڑی بڑی چمکتی دمکتی کاریں بھی موجود تھیں۔ ادھر جناب، ادھر ڈرائنگ روم ہے، باوردی ملازم نے جلدی سے خاور کے قریب آتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور خاور سر ہلاتا ہوا برآمدے کے کونے میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرائنگ روم خاصا وسیع تھا اور اس میں موجود صوفے البتہ قدیم انداز کے تھے۔ ڈرائنگ روم کے درمیان میں ایک انتہائی قیمتی فانوس تھا اور دیواروں پر شیروں اور چیتوں کی کھالوں کے ساتھ ساتھ بارہ سنگھوں کے سر جگہ جگہ نصب نظر آ رہے تھے۔ ایک دیوار پر ایک قد آدم تصویر تھی جس میں ایک بڑی بڑی مونچھوں اور دہکتی ہوئی آنکھوں کا مالک آدمی گھاس پر پڑے ہوئے شیر پر پیر رکھے بڑے فخرانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید رائفل تھی اور جسم پر شکاریوں کا مخصوص لباس۔ خاور نے ایک ہی نظر میں اسے پہچان لیا۔ وہ اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ صاحب ابھی تشریف لا رہے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد باوردی ملازم دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ٹرے تھی جس میں ہلکے سرخ رنگ کا مشروب کا ایک گلاس ملٹی کلر ٹیشو پیپر میں لپٹا ہوا رکھا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے وہ گلاس خاور کے سامنے موجود چھوٹی ٹیبل پر رکھ دیا اور ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ خاور نے سر ہلاتے ہوئے گلاس اٹھایا اور مشروب کی چسکیاں لینے لگا۔ ابھی اس نے گلاس آدھا ہی ختم کیا کہ اندرونی دروازہ کھلا اور ایک دیو کا داماد آدمی جس کے سر کے بال اور ناک کے نیچے موجود بڑی بڑی مونچھیں برف کی طرح سفید تھیں اندر داخل ہوا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں وہی دہکتی ہوئی آگ موجود تھی جو خاور پہلے ہی اس شیر کی شکار والی تصویر میں دیکھ چکا تھا۔ وہ فوراً ہی پہچان گیا کہ یہ پاکیشیا کا مشہور شکاری فرحاد جان ہے۔ فرحاد جان کے جسم پر ایک قیمتی گاؤن تھا اور پیروں میں ایک قیمتی سلیپر۔ خاور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو نوجوان، میرا نام فرحاد جان ہے، نام تو تم نے ضرور سنا ہوگا۔ فرحاد جان کو کون نہیں جانتا؟ پاکیشیا تو کیا، پوری دنیا میں فرحاد جان کے مقابلے کا شکاری آج تک پیدا نہیں ہو سکا، اور ہوتا بھی کیسے؟ فرحاد جان اسے پیدا ہونے دیتا تبھی وہ پیدا ہوتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ اب پاکیشیا میں ایسے جنگل ہی موجود نہیں جہاں فرحاد جان شکار کھیل سکے، اور افریقہ کے جنگلات میں تو فرحاد خان کے معیار کا شکار ہی نہیں رہا۔ فرحاد جان نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جب اپنا تعارف شروع کیا تو پھر بولتا ہی چلا گیا۔ ویسے خاور نے محسوس کیا تھا کہ فرحاد خان بوڑھے ہونے کے باوجود ابھی تک جسمانی طور پر خاصا طاقتور ہے۔ مجھے خاور کہتے ہیں، الطاف حسین صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ میرے پرانے مہربان ہیں۔ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں،
وہ پرانے مہربان ہیں تو میں نیا۔ ویسے فرحات جان آج تک شکاری درندوں پر کبھی مہربان نہیں ہوا، معصوم سے جانور، خرگوش، ہرن، لومڑی وغیرہ پر البتہ وہ ضرور مہربان ہو سکتا ہے۔ بیٹھو، فرحات جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور خاور مسکراتا ہوا دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو تم خاور ہو جسے الطاف خان نے بھیجا ہے؟ ابھی 1 گھنٹے پہلے اس کا فون آیا تھا، وہ تو تمہاری بڑی تعریفیں کر رہا تھا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہارا چہرہ عورتوں جیسا دکھائی دے رہا ہے، نہ مونچھیں، نہ رعب، نہ دبدبا، مجھے تو تم ایک معصوم سے کبوتر نظر آتے ہو۔ بہرحال جس کام کے لیے تم آئے ہو اس کا فیصلہ تو بیگم ہی کریں گی۔ الطاف خان بیگم کے ہی رشتہ دار ہیں، لیکن فرحات جان جسے سچ سمجھتا ہے وہ ضرور کہہ دیتا ہے۔ فرحات جان واقعی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی صاف گو واقع ہوئے تھے۔ آپ کی اس صاف گوئی کا بہت شکریہ جناب، لیکن آج کل یہ مونچھیں اور خاص طور پر آپ جیسی بڑی مونچھیں قطعی آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہیں۔ اب تو ایسی مونچھیں رکھنے والوں کو لوگ جنگلی اور وحشی سمجھتے ہیں۔ خاور نے بھی صاف گوئی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور فرحات جان کی دہکتی ہوئی آنکھیں اور زیادہ دہک اٹھیں۔ اوہ، تمہاری یہ جرت کہ تم فرحات جان کو جنگلی اور وحشی کہو، میں تمہیں گولی مار دوں گا، فرحات جان نے یکلق غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، اور وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، آپ اس قدر چیخ کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کو اب آداب و اخلاق بھی بھول گئے ہیں؟ یکلق اندرونی دروازے سے ایک کڑکدار آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے ایک بھاری بھرکم اور انتہائی جسیم خاتون اندر داخل ہوئیں۔ بیگم، یہ نوجوان ہمیں جنگلی اور وحشی کہہ رہا ہے، ہمیں یعنی فرحات جان کو۔ فرحات جان نے آنے والی خاتون سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اس خاتون کی آواز کو سنتے ہی اور اس کے لہجے میں پہلی والی کڑک یکلق غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی مظلوم آدمی اپنے آفیسر کے سامنے فریاد کر رہا ہو۔ خاور مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجھے خاور کہتے ہیں خاتون، اور مجھے الطاف خان نے بھیجا ہے۔ آپ کے شوہر نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے مجھ سے کہا کہ چونکہ میری مونچھیں نہیں ہیں اس لیے میرا چہرہ عورتوں جیسا ہے، جس پر میں نے انہیں انتہائی ادب سے بتایا ہے کہ آج کل مونچھیں اور خاص طور پر ایسی بڑی مونچھیں آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہیں۔ ایسی مونچھیں رکھنے والوں کو لوگ وحشی اور خپتی کہتے ہیں۔ بس اس پر خان صاحب غصے میں آ گئے۔ خاور نے سلام کے انداز میں سر جھکاتے ہوئے پوری بات دہرا دی۔ تو آپ کو اب اتنی جرت بھی ہو گئی کہ آپ الطاف خان کے بھیجے ہوئے اس قدر وجیح نوجوان کو عورت جیسا کہیں؟ کیوں؟ خاتون کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ معافی چاہتا ہوں بیگم، بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر خاور، اور بیگم آئی ایم ویری سوری، فرحات جان نے انتہائی آجزانہ لہجے میں کہا، اور نہ صرف ان کا چہرہ لٹک گیا تھا بلکہ ان کی اکڑی ہوئی مونچھیں بھی اب خرگوش کی دموں کی طرح نیچے کو لٹک گئی تھیں۔ وہ واقعی چند لمحوں پہلے والے فرحات جان لگتے ہی نہیں تھے۔ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ کسی شریف آدمی سے بات کر سکیں۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں خود خاور سے بات کر لوں گی۔ بیگم فرحات کا غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے، فرحات جان نے جلدی سے کہا، اور دوسرے لمحے وہ اس قدر تیزی سے چلتے ہوئے اسی اندرونی دروازے میں غائب ہو گئے جیسے انہیں اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہوئی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بیٹھو خاور، اور سنو، فرحات کی باتوں کا برا نہ ماننا، یہ بڑھاپے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سنکی ہو گئے ہیں۔ خاتون نے فرحات جان کی جاتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن الطاف خان نے تو مجھے کہا تھا کہ فرحات جان کو کوئی اہم ذاتی پرابلم شیئر کرنی ہے، اور میں چونکہ ایک زمانے میں ملٹری انٹیلیجنس میں تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ میں جا کر ان سے مل لوں اور ان کی مدد کروں، لیکن اب وہ تو چلے گئے۔ اب وہ پرابلم، خاور نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس پرابلم کا مجھے فرحات سے زیادہ علم ہے۔ الطاف خان کو میں نے ہی بات کی تھی۔ الطاف خان میرے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، اور چونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کی سربراہی سے ریٹائر ہوئے ہیں اس لیے وہ اس پرابلم کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کا حل بھی نکال سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی صحت اب بہت خراب رہتی ہے، اس لیے وہ اس معاملے میں خود کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اور انہوں نے تمہارا نام لیا اور تمہاری تعریف کی، تو میں نے تم سے ملنے کی حامی بھر لی۔
تمہاری فراخ پیشانی بتا رہی ہے کہ تم ذہین نوجوان ہو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ بیگم فرحات نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں اب بھی ملٹری کے خفیہ شعبے سے متعلق ہوں، اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال آپ اپنا پرابلم بتائیے۔ الطاف خان میرے محسن ہیں، ان کے مجھ پر بے حد احسانات ہیں، میں اب بھی فرصت کے وقت ان سے ملنے ضرور چاہتا ہوں، اس لیے انہوں نے جب آپ کی پرابلم کی بات کی اور مجھ سے درخواست کی تو میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہو گیا، لیکن انہیں بھی پرابلم کا علم نہیں ہے۔ خاور نے کہا، ہاں میں نے انہیں خود نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ پرابلم ایسا ہے کہ اس کے آؤٹ ہونے پر ہمارا خاندان کی معاشرے میں سخت بدنامی اور بے عزتی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال تم شادی شدہ ہو، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ بیگم فرحات نے کہا، جی نہیں، میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں شادی وغیرہ کا بکھیڑا نہیں پالا جاتا، اس لیے میں کنوارا ہوں۔ خاور نے منہ بناتے ہوئے کہا، الطاف خان پر مجھے مکمل اعتماد ہے کہ وہ کسی غلط آدمی کی سفارش نہیں کر سکتے، اس لیے میں تمہیں اپنا پرابلم بتا دیتی ہوں، لیکن تمہیں پہلے یہ حلف دینا ہوگا کہ تم چاہے ہماری مدد کر سکو یا نہیں، لیکن اس بات کو لیک آؤٹ نہیں کرو گے۔ بیگم فرحات نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں حلف دیتا ہوں کہ سوائے اشد ضرورت کے میں آپ کا پرابلم لیک آؤٹ نہیں کروں گا۔ خاور نے جواب دیا، اشد ضرورت کی شرط تم نے کیوں لگا دی ہے؟ بیگم فرحات نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے خاص دوستوں کی مدد حاصل کرنی پڑے۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، میں ایک شریف خاندان کا آدمی ہوں، ایسی گھٹیا حرکت کا سوچ نہیں سکتا۔ یہ حلف بھی میں نے صرف آپ کی تسلی کے لیے دیا ہے، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خاور نے جواب دیا، ٹھیک ہے تو سنو، ہماری اولاد میں صرف ایک لڑکی ہے، اس کا نام رابیل ہے، اس نے بائیولوجی میں MSc کیا ہوا ہے اور اسے جنگلی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرنے کا جنون ہے۔ چونکہ ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا تعلق جاگیردار گھرانے سے ہے، اس لیے ہم نے اس کے شوق کے پیش نظر یہیں کوٹھی کے نیچے بڑے تہخانے میں اس کی ریسرچ کے مکمل انتظامات کر رکھے ہیں۔ وہ فطری طور پر مردم بیدار ٹائپ کی لڑکی ہے، اس لیے وہ دن رات اپنی ریسرچ میں مصروف رہتی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 25 سال کے قریب ہے۔ ہم نے اس کی شادی کی کوشش کی تو اس نے شادی کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ چونکہ وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، اس لیے ہم اسے ناراض بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ اپنی ریسرچ میں مصروف تھی، اس ریسرچ کے سلسلے میں اسے جنگلوں میں بھی جانا پڑتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی حفاظت کے لیے ایک پورا گروپ ملازم رکھا ہوا ہے جو بہترین شکاریوں پر مشتمل۔ اس طرح ہمیں تسلی رہتی تھی اور رابیل کا شوق بھی پورا ہوتا رہتا تھا۔ لیکن آج سے 1 ماہ پہلے جب رابیل شنواری جنگل میں جڑی بوٹیوں کی تلاش کے لیے کیمپ لگائے ہوئے تھی، وہاں اس کی ملاقات ایک غیر ملکی نوجوان سے ہوئی۔ اس نوجوان کا نام رابرٹ تھا، اس کا تعلق گریٹ لینڈ سے تھا، اس نے بھی بائیولوجی میں MSc کیا ہوا تھا اور یہ پاک ایشیا کی مخصوص جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ بہرحال رابیل اسے اپنے ہمراہ یہاں لے آئی۔ نوجوان انتہائی شائستہ اور اچھے خاندان کا لگتا تھا، اس لیے ہم نے اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ 1 ہفتہ پہلے اچانک ہی ہمیں اطلاع ملی کہ رابیل اور رابرٹ دونوں لیبارٹری سے غائب ہیں۔ رابیل کا ایک رکا موجود تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اور رابرٹ خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ملک سے باہر جا رہے ہیں اور انہیں تلاش نہ کیا جائے۔ اس پر ہمیں بے حد تشویش ہوئی کیونکہ ہماری بیٹی رابیل خوش مزاج صحیح، لیکن وہ بغیر مجھ سے اجازت لیے کبھی گھومنے باہر نہیں جاتی تھی۔ چنانچہ ہم نے اسے تلاش کیا۔ اس تلاش میں ہمیں معلوم ہوا کہ رابیل اور رابرٹ کو ایک جیپ میں ڈوراچی پہاڑیوں کے پاس دیکھا گیا ہے۔ وہاں جیپ میں ان کے ساتھ 2 اور غیر ملکی بھی تھے۔ اس کے بعد ان کا آج تک کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، بس اڈے اور شہر سے باہر جانے والی تمام سڑکیں اور شہر بھر میں ہمارے ملازم انہیں اب تک تلاش کر رہے ہیں۔ ڈورماتی پہاڑیوں پر بھی ان کی تلاش کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد رابیل کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ ویسے یہ بات طے ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں گئی۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ ہم نہ پولیس کو اطلاع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کی اس معاملے میں مدد لے سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے الطاف خان کا خیال آیا، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے تمہیں یہاں بھیج دیا۔
بیٹے خاور، اگر تم کسی طرح رابیل کا پتہ چلا کر اسے واپس لے آؤ تو میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، اور میں ہر قسم کا خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں بلینک چیک دے دیتی ہوں، تم اپنی مرضی سے اس پر رقم درج کر لو، بس میری بیٹی کو کہیں سے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ بیگم فرحات نے آخری جملوں میں انتہائی گلگیر لہجے میں کہا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ الطاف خان کی رشتہ دار ہیں، بہن لگتی ہیں میری، اور الطاف خان میرے انکل ہیں، اس لیے اب آپ کو میں آنٹی کہوں گا، اور اس رشتے سے رابیل میری بہن ہے۔ میں یقیناً رابیل کو ایک بار ضرور ڈھونڈوں گا، آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے یا رابرٹ کے ساتھ، میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاور نے انتہائی پرخلوص لہجے میں کہا۔ اسے بیگم فرحات کی آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسوؤں نے واقعی بے حد متاثر کیا تھا۔ اسے ان کے لہجے میں ممتا کا درد اور تڑپ نمایاں محسوس ہوئی تھی۔ ویسے بھی وہ آج کل فارغ ہی تھا، اس لیے اس نے رابیل کی تلاش کی حامی بھر لی تھی۔ بہت بہت شکریہ بیٹے، بہت شکریہ، تم ایک ماں کی دعائیں حاصل کرو گے، بیگم فرحات نے کہا۔ اب آنٹی آپ مجھے رابیل کا ایک فوٹو لا دیں اور یہ بھی بتائیں کہ ڈورماتی پہاڑیوں میں اسے دیکھنے والا کون تھا اور وہ کہاں مل سکتا ہے، خاور نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتی ہوں، بیگم فرحات نے کہا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئیں۔ خاور خاموش بیٹھا رابیل کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ اس پوائنٹ پر غور کر رہا تھا کہ اگر رابیل کو اس طرح چھپ کر جانے اور پھر رکا رکھنے کی کیا ضرورت تھی، وہ خود سر لڑکی تھی، وہ تو ویسے بھی جا سکتی تھی، پھر شنواری کے جنگلات میں جانے کے بجائے ڈورماتی پہاڑیوں میں کیوں گئی؟ اسے معاملات واقعی خاصے مشکوک نظر آ رہے تھے، لیکن مشکوک کیا بات تھی، یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں بیگم فرحات واپس آئیں اور ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس لفافے میں رابیل کے فوٹو ہیں، مختلف اوقات کے۔ بیگم فرحات نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے لفافہ خاور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور خاور نے لفافہ ان کے ہاتھوں سے لے لیا۔ تم فوٹو دیکھو، میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، بیگم فرحات نے دوبارہ اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، رہنے دیجیے آنٹی، تکلف نہ کیجیے، خاور نے چونک کر کہا۔ نہیں، اب میں نے تمہیں بیٹا کہا ہے خاور، تو آج سے تم واقعی میرے بیٹے ہو، اور بیٹے ماں کا حکم ٹالا نہیں کرتے، بیگم فرحات نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ڈرائنگ روم سے چلی گئیں۔ خاور نے مسکراتے ہوئے لفافہ کھولا۔ لفافے میں 4 مختلف سائزوں کے فوٹو تھے، یہ چاروں ایک ہی شخصیت کے فوٹو تھے، رابیل کے فوٹو۔ خاور غور سے ان چاروں فوٹوؤں کو دیکھنے لگا۔ رابیل واقعی ایک بھرپور نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، خاصی صحت مند بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی کہ وہ کسی طرح بھی خشک اور مردم بیزار لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ان فوٹوؤں میں تو وہ ایسی لڑکی دکھائی دے رہی تھی جو زندگی سے بھرپور شخصیت کی مالک ہو۔ اسے شک پڑنے لگا کہ کہیں بیگم فرحات کسی اور کے فوٹو تو نہیں لے آئیں، کیونکہ بیگم فرحات نے جو رابیل کا نقشہ کھینچا تھا اس کے مطابق تو ایک اجڑے سے چہرے اور بکھرے بالوں والی لڑکی کی تصویر خاور کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، جس کی آنکھوں پر بھدے سے بھاری فریم اور موٹے شیشوں والی اینک ہوگی، اور وہ چہرے سے بھی اکتائی ہوئی اور مردم بیزار نظر آ رہی ہوگی۔ لیکن یہ فوٹو اگر واقعی رابیل کے تھے تو پھر رابیل اس نقشے سے قطعی مختلف تھی۔ اس نے گو ہر فوٹو میں مشرقی لباس پہنا ہوا تھا، لیکن لباس خاصے جدید فیشن سے اور بھڑکدار رنگوں کے تھے، اس لیے خاور کو یقین ہو گیا کہ کم از کم یہ رابیل کے فوٹو نہیں ہیں، اور اگر واقعی یہ رابیل کے فوٹو ہیں تو پھر بیگم فرحات نے یقیناً غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اسی لمحے بیگم فرحات اندر داخل ہوئی اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ آنٹی، آپ نے غلط فوٹو تو نہیں لے دیے، یہ رابیل ہی کے فوٹو ہیں، خاور نے کہا۔ ہاں، یہ رابیل ہی کے فوٹو ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، ان فوٹوؤں میں وہ واقعی زندگی کو صحیح معنوں میں انجوائے کرنے والی لڑکی دکھائی دے رہی ہے، یہ بات درست ہے، عام حالات میں وہ ایسی ہی ہے، خوبصورت اور دلچسپ باتیں کرنے والی، خود کو ہنسانے اور دوسروں کو بھی بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کر دینے والی، لیکن جب اس ریسرچ کا دورہ پڑتا ہے تو پھر وہ اپنی لیبارٹری میں ہفتوں بند رہتی ہے، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا، نہ کپڑے صحیح پہننے کا، نہ کسی سے ملنے کا۔ اس وقت وہ سخت مردم بیزار اور خشک لڑکی بن جاتی ہے،
لیکن یہ شکر ہے کہ اس کی ایسی جنونی ریسرچ کئی مہینوں بعد ایک دو ہفتوں کے لیے ہی ہوتی ہے، ورنہ عام حالات میں وہ صحیح رہتی ہے۔ بیگم فرحاد نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور خاور نے سر ہلاتے ہوئے ان میں سے ایک فوٹو علیحدہ کیا اور باقی اس نے لفافے میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیے۔ یہ لو، یہ رابرٹ کا فوٹو ہے۔ اتفاق سے ان دنوں رابیل کی سالگرہ تھی، اس میں رابرٹ بھی شریک تھا، اس لیے اس کا فوٹو بھی ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ بیگم فرحاد نے ایک طرف رکھے ہوئے ایک اور لفافے سے ایک قدرے بڑے سائز کا فوٹو نکال کر خاور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ خاور نے غور سے رابرٹ کو دیکھا جو رابیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ بظاہر وہ ایک عام سا نوجوان تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ خاور کو وہ کسی بھی طرح رابرٹ اتنا پڑھا لکھا نظر نہیں آ رہا تھا جتنا کہ اس کے متعلق بتایا گیا تھا۔ اسی لمحے ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے سے ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں بیگم فرحاد کو سلام کیا۔ یہ راشد ہے، ہمارا ملازم۔ اس نے رابیل کو ڈوماٹی کی پہاڑیوں پر دیکھا تھا۔ بیگم فرحاد نے خاور سے مخاطب ہو کر کہا، راشد، جیپ کی تفصیلات تو بتاؤ، کس ماڈل کی، کس رنگ کی تھی، کیا تم نے اس کے نمبر چیک کیے تھے؟ خاور نے پوچھا۔ یس سر، میں نے نمبر دیکھے تھے اور پھر ان نمبروں کی پڑتال کی تو معلوم ہوا ایسے نمبر تو ابھی جاری ہی نہیں کیے گئے، نمبر جعلی تھے۔ ویسے جیپ نئے ماڈل کی تھی، بالکل نئے ماڈل کی، آف وائٹ کلر تھا۔ راشد نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم نے کہاں دیکھی تھی، کس طرف سے آ رہی تھی اور کس طرف جا رہی تھی؟ خاور نے پوچھا۔ سر، ڈوماٹی پہاڑیوں ہی میں تفریحی پارک بنا ہوا ہے، میں اس کے گیٹ پر کھڑا تھا کہ شام نگر کی طرف سے وہ جیپ آئی اور میرے سامنے سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ میں فوراً اپنی کار کی طرف بڑھا اور پھر میں نے سارا علاقہ چھان مارا، لیکن وہ جیپ پھر بھی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے اس علاقے میں موجود اور کئی کیبنز اور ہاؤسز کو بھی چیک کیا، لیکن بے سود رہا۔ جیپ تو ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے اسے زمین کھا گئی ہو۔ بس میں نے ایسے ہی النگا پہاڑی والا موڑ کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ کون کون بیٹھا تھا، کون چلا رہا تھا، فرنٹ سیٹ پر کون تھا؟ خاور نے باقاعدہ پولیس والوں کی طرح جرا کرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر غیر ملکی تھا، جبکہ اس کے ساتھ مس راحیل بیٹھی تھیں۔ مس راحیل والی سائڈ میری طرف تھی۔ مس راحیل نے مجھے دیکھا، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی چمک نہیں دیکھی، ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اگلی سیٹ پر رابرٹ اور ایک اور نوجوان غیر ملکی تھا، راشد نے جواب دیا، اور پھر خاور کے پوچھنے پر اس نے رابرٹ کے علاوہ باقی دونوں غیر ملکیوں کے حلیے بھی تفصیل سے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اب تم جا سکتے ہو، خاور نے کہا اور راشد سلام کر کے باہر نکل گیا۔ آؤ بیٹے، اب کھانا کھا لو، اور سنو، انکل کی بات کا برا نہیں منانا، وہ واقعی اب سنکی ہو چکے ہیں، ان کے دماغ میں صرف یہی بات رہ گئی ہے کہ بس وہ دنیا کے سب سے بڑے شکاری ہیں، اور یہ کہ چیک بک رکھ لو، میں اس پر یہ دستخط کر دیتی ہوں۔ بیگم فرحاد نے اٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی چیک بک خاور کی طرف بڑھا دی۔ خاور نے چیک بک لے کر اسے کھولا تو چیک بک میں 25 چیکوں پر مشتمل تھی اور سب پر بیگم فرحاد کے دستخط تھے اور سارے چیک بلینک تھے۔ خاور نے چیک بک ایک جھٹکے سے پھاڑ دی۔ آنٹی، ایک طرف تو آپ مجھے بیٹا کہہ رہی ہیں، دوسری طرف چیک بک دیکھ کر میرے منہ پر تھپڑ بھی مار رہی ہیں۔ بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا اس قدر گیا گزرا نہیں ہے، اور آئندہ پلیز آپ اس قسم کی غیرت والی بات نہیں کریں گی، خاور نے کہا تو بیگم فرحاد کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو نکل گئے۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے خاور کہ تم واقعی میرے بیٹے ہو، اب مجھے رابیل کی فکر نہیں رہی، بھائی ضرور اپنی بہن کو ڈھونڈ نکالے گا، بیگم فرحاد نے کہا، اور بے اختیار آگے بڑھ کر انہوں نے خاور کو اپنے جسم سے چمٹا لیا۔ ان کا جسم خلوص کی شدت سے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، اور خاور کو بھی بالکل ایسے ہی محسوس ہوا جیسے وہ اپنی حقیقی ماں سے مل رہا ہو، کیونکہ اس کی حقیقی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور آج سے پہلے کسی نے اسے اس قدر خلوص سے ماں کا پیار نہیں دیا تھا۔ عمران کی آنکھیں کھلیں تو ایک لمحے کے لیے اسے احساس تک نہ ہوا کہ وہ کہاں موجود ہے، لیکن پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا وہ یک لگ اچھل کر بیٹھ گیا اور پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ وہ اس وقت کم از کم اپنے فلیٹ کے بیڈ روم میں موجود نہیں تھا۔ کمرے کی لمبائی چوڑائی تو تقریباً ویسی ہی تھی، لیکن بہرحال یہ وہ بیڈ روم نہ تھا جو اس کا ذاتی بیڈ روم تھا۔
یہ کمرہ بھی بیڈ روم ضرور تھا، لیکن اس کی دیواروں کے چیختے ہوئے رنگ، ان پر موجود کاروں کے جدید ترین ماڈل کے عجیب اور غریب بڑے بڑے رنگین پوسٹر، مغربی گانے والے افریقی فنکاروں کے گروپ فوٹو، فرش پر موجود ایسی دری جس پر دنیا کے خوفناک ترین شیطان نما جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ غرض یہ کہ عجیب و غریب قسم کا کمرہ تھا۔ یقیناً یہ کمرہ ڈسکو میوزک کے شوقین کسی نوجوان کا بیڈ روم تھا، لیکن دوسرے لمحے عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرے میں موجود صوفوں اور کرسیوں کا ڈیزائن بالکل وہی تھا جو اس کے اپنے بیڈ روم کا تھا، لیکن ان کے کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن قطعی مختلف تھے۔ وہ بستر سے نیچے اتر آیا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ عمران نے جب غور سے دروازے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے مزید پھیلتی چلی گئیں، کیونکہ دروازے کا ڈیزائن بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح اس کے اپنے فلیٹ کا دروازہ تھا، لیکن اس دروازے کا رنگ قطعی مختلف تھا، اور یہ ایک ایسا رنگ تھا جو عمران کو قطعی پسند نہیں تھا۔ سیاہ بھورا ماحول، یہ آخر کیا چکر ہے؟ یہ کس کا بیڈ روم ہے؟ عمران نے مڑ کر بھرپور انداز میں کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس کے جسم پر وہ نائٹ سوٹ بھی نہیں تھا جو رات کو پہن کر وہ سویا تھا، بلکہ اس کی جگہ اس نے سفید رنگ کی ریشمی نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ ریشمی نائٹی جو نوجوان لڑکیاں شب خوابی کے وقت پہنتی ہیں، اور عمران کو شاید پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس نے شب خوابی کا زنانہ لباس پہن رکھا ہے۔ اس کی آنکھیں واقعی حیرت کی شدت سے اس قدر پھیلیں کہ کانوں تک پہنچ گئیں۔ ارے کہیں اب میں مس عالیانہ عمرانہ تو نہیں بن گیا؟ اوہ، پوری عورت بن گئی! عمران نے حیرت سے جسم پر موجود لباس دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکے سے نائٹی کی ڈوری کی گانٹھ کو کھینچا اور پھر وہ نائٹی اتار کر اسے ایک طرف اچھاڑ لی۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے اطمینان کا طویل سانس نکل گیا، کیونکہ نائٹی کے نیچے اس کا ذاتی لباس موجود تھا۔ اس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ دروازہ اپنی ساخت کے حساب سے خاصا مضبوط نظر آ رہا تھا۔ ابھی عمران دروازہ کھولنے کی کوئی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ یکلغت اسے اپنے عقب میں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، اور وہ بے اختیار اچھل پڑا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں واقعی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ فون سامنے میز پر پڑا تھا، حالانکہ پہلے یہ فون اسے نظر نہیں آیا تھا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ فون کا ڈائل غائب تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جس کسی نے بھی عمران کو اس کمرے میں بند کیا تھا، اس نے جان بوجھ کر ڈائل اتار لیا تھا تاکہ عمران کسی کو فون نہ کر سکے۔ لیکن عمران اس کی اس حماقت پر بے اختیار ہنس پڑا، کیونکہ بغیر ڈائل کے بھی وہ صرف کریڈل ٹریپنگ کے مدد سے پوری دنیا میں کہیں بھی اس وقت درست کال کر سکتا تھا کہ شاید دوسرا شخص ڈائل کے نمبر گھما کر بھی ایسا اس حد تک درست نہ کر سکے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، اس لیے عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کیا تم مر چکے تھے جو اتنی دیر تک فون نہیں اٹھایا؟ دوسری طرف سے کسی نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ بولنے والے کے لہجے میں بے پناہ غراہٹ تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی خوفناک جنگل میں دور کہیں بھوکے بھیڑیے مل کر غرا رہے ہوں اور قریب وہ آدمی کھڑا بات کر رہا ہو۔ ہیلو بھی کہہ رہے ہو اور مرا ہوا بھی کہہ رہے ہو، اب تم خود ہی بتاؤ، جب تم جیسا مردہ بول سکتا ہے تو پھر مجھ جیسا ہل کیوں نہیں سکتا؟ سو ہل رہا ہوں بھائی، لیکن ایک بات ہے، ذرا آہستہ۔ اب اتنے بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ خوف چھپانے کی غرض سے اس قدر گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنا شروع کر دو۔ تو تم بولتے زیادہ ہو، جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ میرا نام سیلاب ہے، سیلاب۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ سیلاب ہو یا اس کی جگہ سیلاب رکھ لو، تاکہ کم از کم میں قدرے خوفزدہ ہو جاؤں۔ ویسے اب فون کر کے وجہ بھی بتا دو تو زیادہ بہتر ہے، عمران نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو، کل سارے دارالحکومت کے بازاروں میں جہادی سائز کے رنگین پوسٹر ہر دیوار پر ہزاروں کی تعداد میں چسپاں نظر آئیں گے، جن پر تمہاری تصویر ہوگی۔ تم نے نائٹی پہنی ہوئی ہوگی اور تمہارے چہرے پر باقاعدہ لیڈیز میک اپ ہوگا، اور نیچے لکھا ہوا ہوگا، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سر رحمان کے اکلوتے بیٹے علی عمران کی جنس اچانک تبدیل ہو گئی۔ بولو، کیسی لگے گی یہ تصویر؟ دوسری طرف سے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا گیا۔
بہت خوبصورت ہوگی، اب ایک مجھے بھی بھجوا دینا، میں اسے فریم کروا کے رکھ لوں گا۔ عمران نے بڑے بے نیازہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا اس تصویر سے تمہاری شہرت کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غیر ملکی ہے، لیکن غیر ملکی ہونے کے باوجود وہ مقامی زبان بالکل مقامی لہجے میں روانی سے بول رہا تھا۔ شہرت کو نقصان؟ ارے مسٹر خراب، بلکہ خانہ خراب، اس سے میری شہرت تو اور زیادہ بڑھے گی۔ ظاہر ہے اس تصویر میں میک اپ کی وجہ سے میں خوبصورت لڑکی نظر آ رہا ہوں گا، اور میری خوبصورتی دیکھ کر شہر کے سارے دل پھینک رئیس زادے میرے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیں گے اور انتہائی خوشی سے میری فرمائشیں پوری کرتے رہیں گے۔ اس طرح دولت سے میرا بینک بیلنس اور سامان سے میرا گھر بھر جائے گا، اور مجھے اپنے باورچی کو نوکری سے فارغ کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، اس کی تنخواہ بھی بچ جائے گی، اور جو کمیشن وہ سودا سلف لانے کے دوران کماتا ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ باورچی کو کیوں نکالو گے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں ایسی بات تھی کہ یکلق عمران کے حقیقی معنوں میں کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھری اور پھر وہ بے اختیار مسکرانے لگا۔ اس لیے کہ میرا باورچی انتہائی نکما، جاہل اور قطعی ان پڑھ قسم کا باورچی ہے۔ اپنے گاؤں میں بیچارہ تندور پر روٹیاں لگاتا تھا، اور روٹیاں بھی کچی اور ایسے سائز کی کہ اس کی روٹیوں کے بجائے ڈبل روٹیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس کے مالک نے اسے تندور سے ہٹا دیا تو وہ بیچارہ مظلوموں کی طرح رو رہا تھا کہ مجھے اس پر رحم آ گیا، اور میں اسے باورچی بنا کر اپنے ساتھ لے آیا، اور بس اسے سوائے مونگ کی دال پکانے کے اور کچھ نہیں آتا، اور مونگ کی دال بھی ایسی پکاتا ہے کہ وہ مونگ کی دال کم اور دال مونگ زیادہ نظر آتی ہے۔ تنخواہ مانگتا ہے آل ایشیا بلکہ آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کے صدر جتنی۔ تمہارے اس پوسٹر سے مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ شہر کے دل پھینک رئیس مجھے اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں دعوتیں کھلائیں گے۔ اس طرح مجھے باورچی رکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، خرچہ کم اور کچن از سلیمان پاک والا معاملہ ہو جائے گا۔ جلدی سے پوسٹر لگا دو پلیز، ورنہ خراب بلکہ خانہ خراب، بے آب اور ایک اور کافیہ بھی ہے، لیکن میں ذرا مہذب قسم کا آدمی ہوں، اس لیے اپنے باورچی کی طرح جاہل نہیں ہوں کہ اس کا نام لے لوں۔ مجھے تو ڈاکٹر بھی لیبارٹری میں اسے لے جا کر چیک کرانے کے لیے کہتے ہیں، تو میں اسے بھی پیش کے بجائے زیر آپ کہتا ہوں۔ ویسے اگر میرے باورچی کی طرح تم جاہل اور گوار نہیں ہو مسٹر خراب بلکہ خانہ خراب، تو تم پیش کے بجائے زیر آپ کی خوبصورت ترکیب پر ضرور سر دھن رہے ہوگے، بلکہ سر کیا پورا سرہانہ دھن رہے ہوگے۔ عمران کی زبان چل پڑی تو ظاہر ہے رکنے کا کہاں نام لیتی تھی، لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کریڈٹ دبایا، اور پھر اس نے تیزی سے اپنے فلیٹ کے نمبر ملانے کے لیے کریڈٹ کو بار بار مخصوص بکسوں سے دبا کر ٹائپنگ شروع کر دی، لیکن جب مخصوص نمبر ٹائپ کیے جانے کے باوجود دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز تک نہ سنائی دی تو عمران کی آنکھیں مزید چمک اٹھیں۔ اس نے ایک بار پھر کریڈٹ دبایا اور پھر مخصوص نمبر ٹائپ کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں کے بعد جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، رحمان اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے سر رحمان کی آواز سنائی دی۔ آپ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں جناب، اور یہ آپ کی کوٹھی کا نمبر ہے۔ عمران کے حلق سے ایک سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں، مگر تم کون اور کیوں فون کیا ہے؟ سر رحمان کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب، میں یونائٹڈ اسٹورز کا مالک ہوں، اختر علی میرا نام ہے۔ آپ کا باورچی سلیمان آیا تھا مجھ سے لمبا ادھار لینے۔ میں ادھار نہیں دیا کرتا جناب، لیکن جب اس نے آپ کا نام بتایا تو جناب مجبوراً مجھے خاموشی سے ادھار دینا پڑا۔ اس نے آپ کا یہ گھر کا نمبر بھی بتایا تھا کہ بے شک میں کنفرم کر لوں، چنانچہ میں نے جناب کنفرمیشن کے لیے فون کیا ہے۔ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ سر رحمان جیسے بڑے آفیسر سے بات کرتے ہوئے انتہائی خوفزدہ تھا ہو۔ اوہ نان سینس، وہ میرا باورچی نہیں، میرے بیٹے علی عمران کا ہے، اور اس کے فلیٹ میں رہتا ہے، اور سن لو کہ ادھار کا دھندا اور اس کی وصولی کی بات اسی عمران سے آئندہ کرنا۔ اب اگر تم نے میری کوٹھی پر دوبارہ فون کیا تو زندہ دفن کر دوں گا۔ سر رحمان توقع کے عین مطابق بری طرح بگڑ گئے تھے۔ جناب،
ایک تو میں نے آپ کی عزت رکھتے ہوئے آپ کے نام پر ادھار دے دیا ہے، الٹا آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ اچھی شرافت ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں آپ کے لڑکے کو ادھار دے دے کر اب اس قدر تنگ آ چکا ہوں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپ کے لڑکے کو ادھار نہ دوں گا۔ لیکن اب سلیمان نے آ کر بتایا کہ وہ آپ کے لڑکے کی نوکری چھوڑ کر آپ کی کھوٹی پر خانسامہ بن گیا ہے اور اب آپ ادھار منگوا رہے ہیں، تو میں نے آپ کی عزت رکھ لی، لیکن آپ اچھے آفیسر ہیں کہ مجھے ہی زندہ دفن کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ عمران کا لہجہ خاصا ناخوشگوار سا ہو گیا تھا۔ او یو شٹ اپ، نان سینس، نہ میرا سلیمان باورچی ہے ورنہ میں نے اس سے ادھار منگوایا ہے، سمجھے؟ سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈی اب فوراً ہی میرے فلائٹ پر پہنچ جائیں گے اور پھر سلیمان بیچارے کا جو حشر ہوگا وہ واقعی دیکھنے والا ہوگا۔ بیچارہ سلیمان، عمران نے دروازے کے قریب پہنچ کر اونچی آواز میں کہا، لیکن دوسری طرف سے خاموشی طاری تھی، ایسے جیسے اس کمرے کے باہر چاروں طرف دور دور تک کسی انسان کا وجود ہی نہ ہو۔ عمران نے ایک بار پھر یہی الفاظ اونچی آواز میں دہرائے اور واپس مڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی اور کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے بے اختیار بھویں اچکائیں اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ اسے دور سے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا ہو۔ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ ہائے ہائے، اس کا تو خون ہی بہت ہلکا ہے، اکلوتا جو ہوا، یہ مواں ہر قسم کا سایہ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران چونک کر اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ آواز صریحاً اس کی اماں بھی کی تھی۔ پھر دوسرے میں دروازہ باہر سے کھلا اور عمران کی اماں بھی اور اس کے پیچھے کھڑے سلیمان کی شکل نظر آئی۔ سلیمان کے چہرے پر غم کے تاثرات تھے۔ تو تم لڑکی بن گئے ہو؟ کیوں؟ کیا میرے تمہارے علاوہ اور 20-25 لڑکے موجود ہیں جو تم لڑکی بن گئے ہو؟ اور کیوں بنے ہو لڑکی؟ اماں بھی نے انتہائی قہر بھرے لہجے میں صوفے کے سامنے کھڑے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اماں بھی، میں تو لڑکی نہیں بنا، میں تو ابھی تک علی عمران ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں۔ عمران نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا کیونکہ اس نے اماں بھی کا لہجہ سن لیا تھا اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اماں بھی کا غصہ پورے عروج پر ہے، تو وہ ایسے ہی لہجے میں بولتی ہیں، بالکل ٹھنڈا لہجہ۔ بیگم صاحبہ، آپ نے دیکھا چھوٹے صاحب نے کمرے کا کیا حال کر دیا ہے؟ پھر بیگم صاحبہ، وہ سامنے بستر پر نائٹی پڑی ہے، یہی پہنی ہوئی تھی انہوں نے، آپ ان کے منہ پر میک اپ بھی دیکھ رہی ہیں۔ سلیمان نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں دیکھ رہی ہوں، اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی سرخی اور گالوں پہ موجود غازہ اور پلکوں پر لگے ہوئے ستارے، میں سب دیکھ رہی ہوں، ابھی میں اندھی نہیں ہوئی، میں ابھی اس کی کھوپڑی جوتیوں سے گنجی کرتی ہوں۔ اماں بھی نے غصے سے دہاڑتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر انہوں نے جھک کر اپنے پیروں سے جوتی اتارنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ دہلیز میں کھڑی تھی اس لیے توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھیں کہ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ پرے ہٹ، مجھے ہاتھ مت لگا، شیطان روح، تمہیں میرا ہی بیٹا نظر آیا تھا لڑکی بنانے کے لیے، اماں بھی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے انہوں نے جوتی پیر سے نکال لی۔ چل نیچے بیٹھ اور سر جھکا، خبردار جو تم نے سر ہلایا، اماں بھی نے جوتا ہاتھ میں لیتے ہوئے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ مگر اماں بھی، آخر میرا قصور، عمران نے بے اختیار ان کے سامنے نیچے قالین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، ابھی قصور بھی پوچھ رہے ہو؟ اور سنو، مجھے اماں بھی نہ کہنا، سمجھے؟ یہ میرا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، اور جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے بڑے پیر صاحب کا تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا، اب تو یہ نہیں پہنتا وہ تعویذ، مواں انگریزی جو پڑھ لی، ورنہ تمہاری جرت تھی کہ میرے بیٹے کو لڑکی بناتے، اماں بھی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اور اب تو عمران بھی گھبرا گیا تھا کیونکہ وہ اماں بھی کی طبیعت اور فطرت سے اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ایک بار اماں بھی کے ذہن پر یہ بات بٹھا دی جائے کہ عمران پر کسی شیطانی روح کا سایہ ہے تو پھر اماں بھی اپنے طور پر عمران کے سر پہ جوتے مارنے کے بجائے اس شیطان روح کے سر پہ جوتے برساتی رہیں گی، اور ظاہر ہے جب تک شیطان روح عمران کی جان چھوڑ کر
فرار ہونے کا اعلان نہ کر دے اور کوئی نہ کوئی نشانی نہ دے دے، اس وقت تک اماں بھی کا ہاتھ نہیں رکے گا۔ ظاہر ہے وہ نہ تو محبت سے جوتا مار رہی ہوتی تھیں اور نہ ہی عمران کو مار رہی ہوتی، پھر وہ لحاظ کیوں کرتی؟ اوہ اوہ بیگم صاحبہ، میں شیطان روح آپ کے بیٹے عمران کو چھوڑ کر اس کے باورچی سلیمان پر جا رہی ہوں۔ کیوں یہی باورچی سلیمان ہے؟ مجھے ہندوؤں کے پرانے مرگھٹ سے بلا کر لایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جا کر عمران کو لڑکی بنا دوں۔ اب اس کے سر پر جا رہی تھی۔ جب تک مجھے کالا بکرا نہیں ملے گا اسے نہیں چھوڑوں گی، چاہے آپ کتنی ہی جوتیاں اس کے سر پر ماریں۔ عمران نے فوراً میترا بدلتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح تڑپ کر قالین پر گرا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو، مگر دوسرے لمحے وہ جلدی سے اٹھا اور اب حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اماں بھی، آپ اور یہاں آپ کب تشریف لائی ہیں؟ ہاں، یہ سلیمان کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھیں سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ اس پر کوئی شیطانی روح قابض ہے، مگر کون؟ کیوں؟ عمران نے بڑے معصوم سے انداز میں کہا۔ اوہ خدا کا شکر ہے، میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ تم لائے تھے اس شیطان روح کو؟ کیوں؟ اماں بھی بات کرتے کرتے یکلگ سلیمان کی طرف مڑی جو اب بیرونی دروازے کی طرف آہستہ سے کھسک رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں بھلا ایسی جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سب اداکاری ہے بیگم صاحب، چھوٹے صاحب کی، سلیمان نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا اور اس کے کھسکنے کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ ارے یہ سلیمان نہیں، شیطان روح ہے، یہ تو کھسک رہی ہے اور یہ بھاگنا چاہتی ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں بھاگنا چاہتی ہے؟ کیسے بھاگنا چاہتی ہے؟ اماں بھی نے کہا، اور پھر وہ جیسے بھوکی شیرنی اپنے شکار پر جھپٹتی ہے اس طرح اماں بھی باوجود بوڑھی ہونے کے سلیمان پر جھپٹ پڑی اور دوسرے لمحے وہ اس کا کان پکڑے اسے نیچے جھکانے میں مصروف تھی۔ ساتھ ہی ان کا جوتی والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گیا اور سلیمان کے سر پر تڑا تڑ جوتیاں برسنے لگیں۔ نامراد روح، میرے بیٹے پر آ گئی تھی تو؟ میں پوچھتی ہوں تیری جرت کیسے ہوئی؟ اماں بھی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میں دوبارہ جا رہی ہوں تمہارے بیٹے کے سر پر، کیا کر لو گے تم میرا؟ اچانک سلیمان کے حلق سے اوراتی ہوئی آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح دھڑم سے نیچے گرا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ ہائے، پھر عمران پر؟ اماں بھی تیزی سے مڑی اور دوسرے لمحے انہوں نے پہلے جیسی پھرتی سے عمران کا کان پکڑ لیا اور اب جوتیاں تڑا تڑ عمران کے سر پر بجنے لگیں۔ میں جا رہی ہوں دوبارہ سلیمان کے سر پر، عمران نے روتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے سلیمان یکلگ اچھلا اور بجلی کی سی تیزی سے راہداری کی طرف دوڑ پڑا جو فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف جاتی تھی۔ کیا بات ہے احمق آدمی، کیوں اس طرح دوڑ رہے ہو؟ اچانک بیرونی دروازے والی راہداری کی طرف سے سر رحمان کی گرجدار آواز سنائی دی۔ بڑی بیگم صاحبہ جوتیاں برسا رہی ہیں، سلیمان نے انتہائی بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ نان سینس، بیگم صاحبہ یہاں کہاں سے آ گئیں؟ اور سنو تم، میرے نام سے یونائٹڈ اسٹور سے ادھار کیوں لیا تھا؟ سر رحمان کی گرجدار اور انتہائی غصولی آواز سنائی دی۔ ادھار؟ قسم سے جناب، میں نے کبھی آج تک ایک پیسہ بھی ادھار نہیں لیا، سلیمان کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ تمہارے فلیٹ میں کیسے آئے ہیں اور کیسے ادھار کی بات ہو رہی ہے؟ اماں بی نے حیرت بھرے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا جو بڑے معصومیت بھرے انداز میں اماں بی کے سامنے کھڑا تھا۔ اسی لمحے سر رحمان سلیمان کو کان سے پکڑے موڑ موڑ کر اس درداری میں لے آئے جس میں عمران کی اماں بھی موجود تھی اور عمران دہلیز کی اندرونی طرف دری پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ کہ کیا مطلب بیگم، تم اور یہاں؟ سر رحمان اپنی بیگم کو دیکھ کر اس قدر حیران ہوئے تھے کہ سلیمان کا کان بھی ان کے ہاتھ سے بے اختیار چھوٹ گیا۔ ہاں، مجھے سلیمان یہاں لے کر آیا تھا کہ عمران پر کسی شیطانی روح کا سایہ ہو گیا ہے اور وہ لڑکی بن گیا ہے۔ میں نے یہاں آ کر جب اسے ڈانٹا تو وہ عمران کو چھوڑ بھاگی اور اب سلیمان پر وارد ہو کر فلیٹ سے باہر جا رہی تھی کہ تم نے اسے پکڑ لیا۔ میں پوچھتی ہوں کیا ضرورت تھی اسے پکڑنے کی؟ اب اگر تم پر سوار ہو گئی تو پھر؟ اماں بی نے وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ غصیلے لہجے میں کہا۔ لا حول ولا قوت، کیا جہالت کی باتیں کر رہی ہو؟ اب ان بے وقوفوں کے پاس یہی کام رہ گیا ہے کہ ہمیں الٹی سیدھی کہانیاں سنا کر ہمارا وقت ضائع کریں۔ کیوں؟ سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے لاحول پڑھ دیا ہے اور لاحول اللہ پاک کا کلام ہے،
جس کی زبان سے کلام پاک ادا ہو رہا ہو اس پر شیطانی روح قبضہ نہیں کر سکتی، اس لیے تم بچ گئے ہو۔ لیکن تم تو دفتر جا رہے تھے، ادھر کیسے آ گئے؟ کیا عمران کو رقم دینی ہے؟ امابی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ رقم؟ وہ کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے اسے رقم دینے کی؟ سر رحمان نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں؟ کیا تم اس کے باپ نہیں ہو؟ امابی کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ لا حول ولا قوت، بیگم کم از کم سوچ تو لیا کرو کہ کیا کہہ رہی ہو، خواہ مخواہ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہو۔ سر رحمان نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، اب یہ رشتہ تمہاری نظر میں لاحول ہو گیا ہے، تمہیں اس رشتے کے تقدس کا بھی خیال نہیں رہا جو تم اس پر لاہور پڑھ رہے ہو؟ کیوں؟ امابی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ بیگم، میں تمہارے رشتے پر نہیں، تمہاری بات پر لاہور پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال چھوڑو، میں یہاں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ عمران نے اس سلیمان سے میرا نام لے کر ادھار کیوں منگوایا ہے، اس یونائٹڈ اسٹور والے سے۔ اس نے مجھے فون کیا، میں پوچھتا ہوں آخر ان لوگوں کی یہ جرأت کیسے ہوئی؟ سر رحمان نے فوری طور پر موضوع بدلنے کی خاطر کہا۔ جب تم اس کے باپ ہو اور اس کے پاس رقم نہ ہوگی، پھر یہ تمہارا نام لے کر ادھار نہ منگوائے گا تو کیا میرا نام لے کے ادھار لے گا؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ رقم دے دیا کرو، موئی بینکوں میں پڑی سڑا ہی ہے اور بیٹا ادھار مانگتا پھر رہا ہے، اگر کوئی بات کرے تو پھر لاحول کی گردان شروع ہو جاتی ہے۔ امابی نے جلدی سے کہا۔ لیکن اگر رقم نہیں تھی تو مجھے کہتے، یہ براہ راست میرے نام سے ادھار لینے کا کیا مطلب؟ سر رحمان اب ایسے لہجے میں بول رہے تھے جیسے اب وہ دل ہی دل میں بری طرح پچھتا رہے ہوں کہ بیگم کے سامنے آخر انہوں نے رقم اور ادھار والی بات کی ہی کیوں۔ اچھا، تم اب بھی رقم دینے کے بات پر بحث کر رہے ہو، جبکہ تمہیں خود معلوم ہو گیا ہے کہ رقم نہ دینے کی وجہ سے مجبوراً انہیں ادھار لینا پڑتا ہے، اور اس وقت تم رقم دے دیتے ہو۔ کیوں؟ اماں بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ کتنا ادھار لے کر آئے تھے؟ چلو میرے ساتھ، ابھی ادائیگی کرتا ہوں۔ سر رحمان نے آخر ضد ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیڈی، رہنے دیجیے آپ، میں محنت مزدوری کر لوں گا، نان چھولے بیچ لوں گا، نہیں تو گھروں میں سفیدی وغیرہ کر لوں گا، بہرحال میں خود ہی معمولی سی رقم ادا کر ہی دوں گا۔ اب آپ ادائیگی کرنے گئے تو وہ کیا کہے گا کہ باپ کو اپنی اولاد پر اعتماد نہیں ہے جو خود ادائیگی کرنے آ گئے ہیں۔ رہنے دیجیے آپ بس، مہربانی، میں خود ہی محنت کر لوں گا۔ عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ شٹ اپ، اب تم پھر سے ڈرامہ شروع کر رہے ہو، یہ ڈرامے بازی اپنی ماں کے سامنے کیا کرو، سمجھے؟ کتنی رقم کا ادھار لیا ہے؟ سر رحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی، معمولی سی رقم ہے، صرف 1 لاکھ۔ لیکن ڈیڈی، میں ڈرامہ نہیں کر رہا ہوں، میں محنت مزدوری کر لوں گا۔ عمران نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اب 1 لاکھ روپے کے لیے تم میرے بیٹے سے محنت مزدوری کرواؤ گے؟ اس بیٹے سے جس سے میں نے کبھی پانی کا گلاس تک نہیں بھروایا، جسے میں نے پھولوں سے بھی زیادہ حفاظت سے پالا ہے، جسے میں نے گرم ہوا تک نہیں لگنے دی، اب میرے اس معصوم بیٹے سے تم محنت مزدوری کرواؤ گے 1 لاکھ روپلی کی خاطر؟ کیوں؟ امابی کا پارا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ان کا پورا جسم غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ ارے ارے، ایک تو ذرا اس کی بات آ جائے تم غصے سے بے قابو ہو جاتی ہو، یہ تک نہیں سوچتی کہ یہ خواہ مخواہ ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ سر رحمان نے نرم لہجے میں کہا۔ کہو، یہ فراڈ کر رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں 1 لاکھ روپلی جو دینی پڑ رہی ہے، میں پوچھتی ہوں آخر اتنی دولت کب کام آئے گی؟ کیا کرو گے اتنی جاگیر کا؟ اکلوتا بیٹا تو مزدوری کرتا پھرے اور تم اس دولت پر سانپ بن کر بیٹھے رہو۔ امابی کا جلال اور زیادہ بڑھ گیا۔ لا حول ولا قوت، خواہ مخواہ کی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اور سنو عمران، اور تم بھی سنو احمق آدمی، اب اگر تم نے میرے نام سے کوئی ادھار لیا تو کھڑے کھڑے زندہ دفن کر دوں گا۔ ہاں، مجھ سے یہ لاڈ برداشت نہیں ہوتے۔ سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور جیب سے بٹوا نکال کر انہوں نے اس میں سے چیک بک باہر کھینچی، اس کے ایک چیک پر 1 لاکھ روپے لکھے اور دستخط کر کے اسے سلیمان کی طرف اچھال دیا۔ چلو بیگم، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ سر رحمان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ او ہاں ٹھیک ہے، چلو،
ارے ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم کہ زندہ دفن کر دو گے؟ کس کو زندہ دفن کر دو گے؟ عمران کو؟ کیوں، یہی کہا تھا نا تم نے؟ اماں بھی واپس مڑتے مڑتے یکلک ٹھٹک کر رک گئیں۔ عمران کو نہیں، سلیمان کو کہہ رہا تھا۔ یہ احمق جا کر میرے نام سے ادھار لے آتا ہے۔ جلدی کرو، میں نے دفتر بھی جانا ہے۔ خواہ مخواہ صبح صبح ایک فساد کھڑا ہو گیا ہے، سر رحمان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گئے۔ ارے ارے، آرام سے چلو، آخر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کا فلیٹ ہے، کسی غیر کا تو نہیں۔ اماں بھی نے ان کے پیچھے لپکتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ میں دروازہ بند کر آتا ہوں جناب۔ سلیمان نے جلدی سے اماں بھی کے پیچھے جانے کے لیے مڑتے ہوئے عمران سے کہا، اسے مجھے دو اور اب جاؤ جہاں جی چاہے۔ عمران نے اس کے ہاتھ پر جھپٹا مار کر چیک چھینتے ہوئے کہا اور سلیمان برا سا منہ بناتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اس کمرے سے نکل کر اب ڈرائنگ روم کی طرف آ گیا تھا۔ سلیمان ادھر آؤ۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی عمران نے انتہائی سخت لہجے میں سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا، جو کان دبائے تیزی سے ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکل رہا تھا۔ وہ بیرونی دروازہ بند کر کے واپس جا رہا تھا۔ جی صاحب، سلیمان نے دروازے پر پہنچ کر سر جھکاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے اور کیوں؟ عمران کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ کون سی حرکت جناب؟ سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو اب میرے سامنے بھی اداکاری کرو گے؟ عمران کا لہجہ یکلک بے حد سرد ہو گیا تھا۔ جناب، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ رات کو جب آپ سوئے تھے تو طاہر صاحب فلیٹ پر آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے لیے سبز چائے بنا دوں۔ چنانچہ میں چائے بنانے کچن میں چلا گیا اور وہ آپ کے بیڈ روم کی طرف چلے گئے۔ جب میں چائے بنا کر واپس آیا تو آپ کے بیڈ روم کا دروازہ اسی طرح بند تھا اور طاہر صاحب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک اہم مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ تیار کیا گیا ہے اور تم نے اس میں انتہائی سنجیدگی سے ایک کردار ادا کرنا ہے کہ صبح آپ کے اٹھنے سے پہلے ڈرائنگ روم کے ٹیلی فون سیٹ سے بیڈ روم والی ایکسٹینشن سے ملا کر میں نے فون کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے لہجے اور سارے الفاظ نہ صرف اچھی طرح رٹا دیے بلکہ اس کی باقاعدہ 2 بار ریہرسل بھی سنی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ریسیور رکھ کر فوراً کوٹھی جاؤں اور اماں بھی کو اپنے ساتھ یہاں لے آؤں اور انہیں کہوں کہ عمران لڑکی بن گیا ہے۔ میں جب ان کی ساری باتوں پر حیران ہوا تو انہوں نے کہا، یہ نہ صرف انتہائی اہم مسئلہ ہے بلکہ اگر معمولی سی کوتاہی بھی ہوئی تو عمران کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر عمران کو ان باتوں پر ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو پھر وہ جان تو دے دے گا لیکن لڑکی بننے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ طاہر صاحب کی سنجیدگی اور آپ کی زندگی دونوں کے پیش میں تیار ہو گیا۔ اس پر طاہر صاحب میرے ساتھ بیگ اٹھا کر آپ کے بیڈ روم میں آئے۔ انہوں نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا، پھر سیدھے آپ کے بیڈ کی طرف گئے۔ آپ گہری نیند سو رہے تھے۔ اوہ، دیکھا سلیمان، عمران کی جان کو خطرہ لاحق ہے، یہ بے ہوش پڑے ہیں۔ طاہر صاحب نے آپ کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے پریشانی کے اظہار پر انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اگر ان کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق کام ہوا تو صبح عمران ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے بیگ کھول کر اس میں سے بہت سارا سامان نکالا، دیواروں پر نئے رنگ کے وال پیپرز لگائے، فرش پر موجود قالین پر دری بچھا دی، صوفوں اور کرسیوں پر نئے کپڑے چڑھا دیے، ٹیلی فون کا ڈائل اتار کر جیب میں رکھ لیا، پھر آپ کے لباس کے اوپر ہی نائٹی پہنا دی اور چادریں تبدیل کی، سرہانہ تبدیل کیا، پھر بیگ سے ایک میک اپ باکس نکالا اور پھر آپ کے چہرے پر انہوں نے میک اپ شروع کر دیا۔ جب میک اپ ختم ہوا تو انہوں نے آپ کو اس بستر پر لٹا دیا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں جا کر ڈرائنگ روم سے بیڈ روم کے اسٹیشن پر کال کروں تاکہ وہ چیک کر لیں۔ چنانچہ میں نے ڈرائنگ روم سے جا کر کال کی۔ اس پر انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور پھر جب میں نے ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر دوبارہ بیڈ روم کی طرف آیا تو وہ بیگ اٹھائے مجھے راہداری میں ملے۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھے کہا کہ وہ ایک لمحے کا پورا خیال رکھوں اور معمولی سی کوتاہی بھی نہ کروں۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ میں دروازہ بند کر کے واپس آیا تو آپ کے بیڈ روم کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے کھول کر جھانکا تو آپ بیڈ پر اسی طرح نائٹی پہنے ہوئے اور میک اپ کیے بے سدھ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان عجیب و غریب حالات کی وجہ سے مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میں نے دانش منزل فون کر کے طاہر صاحب سے بات کرنی چاہی تو وہاں سے جواب ملا کہ پیغام ریکارڈ کرا دیا جائے۔
جس پر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے سب سے زیادہ آپ کی فکر تھی، چنانچہ صبح سب سے پہلے میں نے ڈرائنگ روم کے مین فون سے بیڈ روم کے اسٹیشن سے کال کی، جو آپ نے کافی دیر کے بعد ریسیو کی، اور اس کے بعد طے شدہ الفاظ میں نے ادا کیے، اور ریسیور رکھ کر میں طاہر صاحب کے کہنے کے مطابق فلیٹ سے فوراً نکل کر کوٹھی چلا گیا۔ جب میں نے وہاں بڑی بیگم صاحبہ کو بتایا کہ آپ نائٹی پہنے اور میک اپ کیے ہوئے ہیں تو وہ بری طرح گھبرا گئیں۔ انہوں نے کار نکالنے کی بھی دیر نہ کی اور فوراً ٹیکسی لے کر یہاں پہنچ گئیں۔ اس کے بعد بڑے صاحب آ گئے اور اب تک سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ سلیمان نے پوری ذہانت سے سارے حالات بتاتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ طاہر نے کیا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، سلیمان نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ عمران کا ہر لہجہ اچھی طرح پہچانتا تھا، اور عمران نے جس لہجے میں بات کی تھی اس سے ظاہر تھا کہ وہ اس وقت شدید غصے میں ہے۔ لیکن طاہر تو گزشتہ 3 روز سے چھٹی پر گیا ہوا ہے، اس کے کسی عزیز کی شادی تھی اور اس کے والد کی شرکت اس میں ضروری تھی، لیکن اس کے والد بیمار ہیں، اس لیے ان کی جگہ طاہر کو جانا پڑا، اور ابھی اس کی چھٹی ختم ہونے میں 2 روز باقی ہیں۔ عمران کا لہجہ پہلے کی طرح انتہائی سنجیدہ تھا۔ مگر باس، وہ طاہر صاحب ہی تھے، میں اب انہیں نہیں پہچانوں گا۔ سلیمان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل اگر کوئی طاہر کا میک اپ کر کے آ جائے اور کہے کہ عمران کو گولی مارنی ہے تو تم اطمینان سے کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھ جاؤ گے، کیوں؟ عمران نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ طاہر صاحب کے میک اپ میں نہیں باس، وہ اصل طاہر صاحب تھے، سلیمان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، عمران نے کہا، اور اس نے ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، پام بیچ ہاؤس۔ چند لمحوں کے بعد ایک آواز سنائی دی، مسٹر طاہر صدیقی یہاں ہوں گے، ان سے بات کرائیں، میں دارالحکومت سے علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ طاہر صدیقی صاحب، او اچھا، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ چائے بنا کر لے آؤ، عمران نے سامنے خاموش کھڑے سلیمان سے کہا، اور سلیمان کان دبائے خاموشی سے مڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ ہیلو، طاہر بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون پر طاہر کی آواز سنائی دی۔ طاہر، تم نے وہاں شادی کے دوران میرے یا سلیمان کے متعلق کسی سے کوئی بات کی تھی؟ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ بات آپ کے متعلق؟ او ہاں، چند عزیزوں سے باتوں کے دوران آپ کا ذکر آ گیا تھا، ان میں سے 2 تو آپ کو جانتے تھے، پھر آپ کی حرکات و سکنات اور عادات پر اچھی خاصی لطیفہ بازی ہوتی رہی، سلیمان کا بھی ذکر آیا تھا، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا اور آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ طاہر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ وہ دونوں کون تھے اور اس محفل میں کتنے افراد موجود تھے؟ عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے دوسرا سوال کر دیا۔ ان میں سے ایک تو مسٹر اسلم رضا تھے، آپ کے ڈیڈی کے ماتحت رہے تھے، پھر تبدیل ہو کر وزیر خارجہ سے اٹیچ ہو کر غیر ملکی سفارت خانی کے لیے چلے گئے، آج کل ریٹائرڈ ہیں، اور دوسرے الفت حسین تھے، میرے دور کے رشتہ داروں میں سے ہیں، وہ یونیورسٹی میں پروفیسر رہے ہیں اور سریا کو کوٹھی پر آ کر پڑھاتے رہے ہیں، آج کل ایک کالج کے پرنسپل ہیں، طاہر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا، باقی کتنے افراد تھے اس محفل میں؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ 4 افراد اور تھے، جن میں سے 2 تو غیر ملکی مہمان تھے اور 2 میرے دور کے کزن، مگر عمران صاحب بات کیا ہے آخر؟ طاہر نے کہا۔ ان 4 میں سے تمہاری جسامت کے کتنے افراد تھے؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میری جسامت کا تو ایک بھی آدمی نہیں تھا، وہ 4 بوڑھے اور دبلے پتلے سے لوگ تھے، طاہر نے جواب دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کسی اور نے یہ گفتگو سن کر یہ حرکت کی ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے سلیمان چائے کی پیالی لیے اندر داخل ہوا، اس نے پیالی بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران کے سامنے میز پر رکھ دی۔ کیسی حرکت عمران صاحب، آخر آپ کھل کر کیوں نہیں بتا رہے؟ طاہر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے پوری تفصیل سے ساری بات اسے بتا دی۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی حیرت انگیز بات ہے، سلیمان جیسا شخص بھی نہ پہچان سکا، اور ظاہر ہے اس نے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، لیکن پھر اس سارے کھیل کا مقصد کیا تھا؟
طاہر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یعنی تمہاری نظر میں میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا؟ لیڈیز نائٹی، لیڈیز بیک اپ اور لیڈیز بیڈ روم میں کھینچی گئی میری تصویریں مجھے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی؟ کیوں؟ اگر یہ تصویریں میرے ہونے والے سسر کو بھجوا دی گئیں تو پھر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تصویریں؟ مگر آپ نے تو نہیں بتایا کہ آپ کی تصویریں بھی کھینچی گئی ہیں۔ طاہر اور زیادہ حیران ہو گیا۔ اور اس اسٹیج ڈرامے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ لازماً آنے والے نے پہلے دروازے میں سے کسی زود اثر گیس کے ذریعے مجھے بے ہوش کیا اور پھر یہ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس نے عین آخری لمحات میں سلیمان کو ڈرائنگ روم کال کی غرض سے بھجوا دیا۔ اس کا تو یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی خاص مقصد کے تحت یہ ساری کارروائی کی اور میری تصویریں کھینچ کر وہ واپس چلا گیا۔ ڈرامے کو مزید کامیڈی بنانے کے لیے اس نے سلیمان کو یہ ہدایت بھی کر دی کہ وہ اماں بھی کو بلا لائے۔ سلیمان کا مخصوص انداز میں فون پر ہی سمجھ گیا تھا، چنانچہ سلیمان کو سزا دلانے کے لیے میں نے ڈیڈی کو فون کر دیا۔ اس طرح مجھے تو 1,00,000 روپے مل گئے۔ ارے ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ یہ کام یقیناً ان الفت حسین صاحب کا ہی ہے۔ مجھے یاد آ گیا، ان کی قد و قامت بالکل میرے جیسی ہے، بس بوڑھے ہو گئے ہوں گے، لیکن میک اپ سے شکل و صورت بدلی جا سکتی ہے۔ وہ اماں بھی کے بھی واقف ہیں اور یقیناً تم نے باتوں باتوں میں ایسا کوئی اشارہ کر دیا ہوگا جس سے وہ تمہارے اور میرے درمیان دوستی اور تعلقات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور چونکہ میرا اور تمہارا قد و قامت تقریباً ایک جیسا ہے اس لیے یقیناً وہی ہوں گے۔ اب تم انہیں تلاش کرو اور پھر مجھے فون کرنا۔ عمران نے کہا، الفت حسین صاحب؟ ہاں واقعی وہ میری جسامت کے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے طاہر نے چونکتے ہوئے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر سامنے رکھی ہوئی پیالی اٹھا کر چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ سلیمان واپس جا چکا تھا۔ عمران کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ واقعی اسے اس سارے حیرت انگیز ڈرامے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور چائے پینے کے دوران وہ اس مقصد کی تلاش پر ہی غور کر رہا تھا۔ عمران سیریز ناول بار کی بائے مظہر کلیم، MA ابھی جاری ہے۔